ہم لوگوں نے جو انشاءاللہ کور کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جو سورہ ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ سورہ فجر ہے، اور سورہ فجر جو ہے وہ ہم ایک سٹنگ میں کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ انشاءاللہ ہم اسے 3 سٹنگز میں کمپلیٹ کریں گے. پہلے 10 آیات، پھر اس کے بعد 10 آیات، اور اس کے بعد 10 آیات. اور آپ لوگوں سے آج مطلب یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں مطلب ہم لوگ یہاں پہ کوئی تفسیر ڈسکس نہیں کر رہے. اگر اس کو ہم تفسیر سمجھ کے پڑھیں نا، مطلب میں ایسے کوئی نہ اسکالر ہوں اور نہ تفسیر پڑھا سکتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو نالج ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. اور ایسا ہے کہ ہم آپ لوگ بھی اور میں بھی یہاں پہ صرف سیکھنے کے عمل کے لیے ہیں. مطلب جو کچھ مجھے علم ہے اور جو کچھ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں وہ ہم لوگ سیکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. لیکن یہ کوئی پراپر تفسیر کی کلاس ہم اسے نہیں کنسیڈر کر سکتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ فجر سے. سورہ فجر جو ہے بیسیکلی اس کے وہ 3 اس کے بیسک مضامین ہیں. ٹھیک ہے، بڑے مقاصد اور بڑے مضامین کہہ سکتے ہیں اس کو، جس میں پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے درمیان میں جو ہے لوگوں کی آزمائش کے اللہ تعالیٰ لوگوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں ان کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے آخرت کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیونکہ آج کا دور اور اس وقت کے دور کی ہمیں کچھ چیزیں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے 3 بڑے مضامین کے بارے میں ہم نے بات کی، اسی طرح جب قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ عرب اس وقت کے دور میں قسم کس لیے کھائی جاتی تھی کہ اب تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی کو بلانا ہو تو بات سنیں یا ہیلو اس طرح سے ہم لوگ کہہ کے اپنی بات کرتے ہیں، یا کسی بات کی کوئی امپورٹنس ہو تو ڈفرینٹ ہر ایریا کے یا ہر لینگویج کے ڈفرینٹ. ایک سیکنڈ لائیو باری. ہاں جی اللہ ابھی صبح جانا ہے. اور سوری اوکے، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس وقت عرب کے دور میں جب لوگوں کو کوئی بہت امپورٹنٹ بات کہنی ہوتی تھی، بہت میسج، کوئی ایسا میسج کنوے کرنا ہوتا. لائبہ دوبارہ اپنا مائک آن کرنا. اوکے، تو اس وقت لوگ قسم کھایا کرتے تھے جب کوئی بہت امپورٹنٹ میسج کنوے کرنا ہوتا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والفجر، قسم ہے فجر کی. ٹھیک ہے، کسی کی اٹینشن گریب کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی تھی، اور اس لیے قسم کھائی جاتی تھی کہ ہم اس قسم کے بعد جو بات کی جا رہی ہے اس سے کوئی لیسن لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ قسم کھائی جاتی تھی کہ یہ اب جو بات بتائی جا رہی ہے اس کے جو قسم کھائی جا رہی ہے اس کے بعد جو بات بتائی جائے گی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہاں پہ قسم کے بعد ایک ہوتا ہے قسم کھانا، اور اس کے بعد قسم کا جو مطلب ہوتا ہے یا قسم کے بعد جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ محذوف ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے میری کسی سے لڑائی ہوئی ہو اور میں اسے کہوں کہ اللہ کی قسم، اب بس آگے اسے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے نا، اب میرا مطلب کیا ہے کہنے کا، کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. یا اس طرح سے جو باقی میرا مطلب ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، صرف قسم میں نے کھا لیا، آگے اگلے بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے کس لیے قسم کھائی ہے اس سچویشن کے حساب سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے کہ والفجر، قسم ہے والفجر، قسم ہے صبح کی، قسم ہے فجر کی.
فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے. اور فجر کا جو ورڈ ہے، فجر ورڈ ہے، اس کا میننگ ہے کہ پھوٹنا، کسی چیز کو پھٹ کے روشنی نکلنا. جیسے رات کے بعد سورج کی روشنی پھوٹتی ہے، تو اس طرح اس کا مطلب اس میں لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ روشنی پھوٹتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ رات کے بعد، اندھیرے کے بعد ہمیں زندگی کی علامت نظر آتی ہے. اس میں پھر روشنی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا زندگی روٹین میں واپس آ جاتی ہے، اور پھر پورے دن کا ہمیں پورے دن کی آمد کا پتہ چلتا ہے کہ پورا دن جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کے بعد یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بغیر کسی الارم کے اٹھتی ہے، اور پھر صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے. حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، ہم اسے نہیں سمجھتے. ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے چوائس تھی، ہمارے پاس چوائس ہے ہم اٹھیں یا نہ اٹھیں. اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے بھی پھر اس وقت کی قسم کھائی ہے کہ ہم اٹھیں اور اٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کی حمد کریں. اس کے بعد ہمیں صبح کے ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ رات چلی گئی، اندھیرا چھٹ گیا اور اب روشنی آ گئی ہے. اسی طرح ڈارکنیس مطلب اندھیرا چھٹ گیا، شرک کی جو شرک کی، ظلم کی جو اندھیرا ہے وہ چلا جائے گا، اور اب روشنی آئے گی. اور وہ روشنی والفجر سے ہمیں قیامت کے دن کے، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن کے بھی خبر ملتی ہے. پچھلی سورج جو ہے نا وہ واللیل اذا سجا سے شروع ہو رہی تھی، کہ رات کے بارے میں تھی. ایسی رات جو اندھیرے والی رات اور پختہ رات جو ہوتی ہے، ٹھہرنے والی رات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز والفجر سے کیا، روشنی سے، کہ والفجر قسم ہے فجر کی، اس وقت کی. اور فجر سے کچھ ٹائم پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو مانگے. اللہ تعالیٰ سب سے قریب والے آسمان پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، وہ مجھ سے مانگے میں اس کو دوں گا. تو اس کے بارے میں ایک پوری حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے جو چیز مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے دیں گے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت وقت کی، اور اس ایسے وقت کی جس سے ہماری زندگیوں میں روشنی کا مطلب روشنی نظر آتی ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک رات کے بعد ہمیں صبح ملتی ہے، ایک نیا دن ملتا ہے. اس کے بعد پھر پورے دن کی جو ہے ہمارے پاس ایک وہ امید ہوتی ہے کہ سارا دن ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک نیا دن دیا ہے. تو یہ ہمیں وہ دن کی روشنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد یہ کہ جب دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں والفجر سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کی ہے. والفجر سے ایک اسلام کی وکٹری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے غالب آ کر رہنا ہے. دوسرا دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اب یہ جو اس دنیا میں جتنا ظلم، شرک اور جتنی بھی ناانصافی ہو رہی ہے، ایک دن آئے گا دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، جس دن حساب کتاب ہوگا، جس دن انصاف ہوگا. اس کے بعد وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان 10 راتوں کی قسم. اب یہاں پہ والفجر جو ہے نا، والفجر میں ول جو ہے مطلب الف لام جو ہے وہ کسی بھی چیز کے پراپر ہونے کی نشانی ہوتی ہے، خاص ہونے کی. تو یہاں پہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں سے مراد ذوالحج کا کچھ لوگوں کے مطابق ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے، اور ذوالحج کا پہلا عشرہ اور رمضان کی آخری 10 راتیں. تو اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا، اس میں دونوں دنوں میں مطلب ان کے پہلے 10 ایام اور یہ والے ذوالحج کے پہلے 10 ایام اور رمضان کی آخری 10 راتوں میں اتفاق بھی پایا جاتا ہے. اس لیے ان راتوں کی مطلب ذوالحج کا جو آخری عشرہ ہے اور ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن بہت محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہے. اس میں کیا گیا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی، تو ان کا قرآن میں ان 10 راتوں کا ذکر ہے. اب الحمدللہ ذوالحج آ رہا ہے، یہ نیکسٹ منتھ میرا خیال ہے ذوالقعدہ چل رہا ہے، ذوالحج آنے والا ہے. تو اس مہینے کے لیے ہر ایک اپنے لیے تیاری کر لے، اور ہمیں تیاری خود کرنی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں ان 10 دن میں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آخر ہم لوگوں کو اگر کسی انسان کے بارے میں پتہ چلے کہ کسی انسان کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اس کو یہ چیز لا کے دیں، یا کچھ بھی اس طرح کا. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے رب کو یہ دن بہت پسند ہے، ان میں کیا گیا ہر عمل بہت پسند ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو ان اعمال کے لیے تیار کرنا ہے، ان نیکیوں کے لیے تیار کرنا ہے جو ان 10 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں اور جو سنت سے ثابت ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایک اور بات جو اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے ان 10 راتوں کی، کہ ان 10 راتوں میں اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا ان 10 راتوں کے بارے میں،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو گئی. ہم اپنی مرضی سے کوئی دن مختص نہیں کر سکتے کہ اچھا اس دن ہم نا یہ والی اسپیسیفک سا کام کر لیں گے. جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی ہم صرف اسی کو اپنے لیے مختص کریں گے. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی. ایک دن ہم لوگوں کے ہاں عموماً ٹرینڈ ہے یہ والا کہ جمعرات والے دن مانگنے والے آتے ہیں. تو میں اپنی مما سے ایک دن پوچھ رہی تھی کہ مما ایسا کیوں ہے کہ جمعرات کو آتے ہیں؟ کچھ اسپیسیفک سا کوئی مطلب نشانی ہے، کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جمعرات کو ہی آتے ہیں؟ تو ماما کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا. میں نے ایک دن آنٹی آئی مانگنے والی، وہ کہتی ہیں وہ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں باجی جمعرات ہے خیرات تو دو، اس طرح کر کے نا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جمعرات کو ایسا کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد سے انہوں نے ہمارے گھر دروازہ نوک کر کے بس جمعرات کہنا بند کر دیا. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ کچھ اور کہہ کے مانگ لیتی ہیں نا. تو لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں. تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ پتہ نہیں، مجھے اب بھی ویسے کنفیوژن ہے ہی کہ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ دن مختص کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال ہم لوگ اپنی مرضی سے کوئی دن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ اب اس دن ہم یہ کریں گے جب تک وہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. تو ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی دن سلیکٹ نہیں کر سکتے، کوئی بھی دن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب ان 10 راتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحج کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ ذوالحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن کے نیک اعمال اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں. کن دنوں سے؟ ذوالحج کے 10 دنوں سے. رسول اللہ لوگوں نے کہا کہ جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا نہیں، اس شخص کے سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال اور جان لے کر جائے اور واپس کچھ بھی نہ لائے. اللہ تعالیٰ کو مطلب صرف اس عمل سے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرے، اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا محبوب نہیں ہے جو ذوالحج کے 10 دنوں میں کیا جانے والا ہے. اور جہاد کی فضیلت کہ جہاد جو ہے جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے. جہاد کی بہت فضیلت ہے کہ جہاد جو ہے وہ جنت تک پہنچاتا ہے. اور لوگ جہاد کے اس وقت بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت بھی دلایا کرتے تھے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا بھی کرتے تھے. تو ہمارا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن نکلنا، ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو جہاد کی بہت فضیلت ہے. اب ہمارا جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. اب تو وہ والا ٹرینڈ نہیں ہے نا وہ والے جہاد کا جو اس وقت تھا. تو اب ہمارے جہاد اپنے نفسوں کے ساتھ ہے. علم حاصل کرنا اللہ کی کتاب کا اور علم کی اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا جو ہے نا وہ ہمارا جہاد ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، سوری وہ بات پچھلے والی ولیال عشر والی بات میں ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو یہ والی بات کی وہ کرتی ہوں کہ آپ لوگ خود اب یہ 10 دن آ رہے ہیں اس میں سرچ کریں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور وہ تلبیہ پکارا کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بلند آواز میں اپنے گھروں میں یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے. ان کا بہت اجر ہے. روزے رکھنا 10 ایام میں 9 ایام مطلب 10 ذی الحج کا تو روزہ نہیں ہوتا عید کا، لیکن باقی 9 دنوں میں روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے. قربانی کرنے کی، پھر قربانی سے پہلے وہ نیلز نہیں کاٹنے چاہیے اور جتنے بھی اعمال ہیں. اور ذوالحج جو ہے ذی الحج جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی جان حرام ہوتی ہے. یعنی ہم کسی کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی بہت بہت ضرورت ہے کہ ہم آپس میں جھگڑے نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں انشاءاللہ. تو ہم نے کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کا قرآن میں ذکر کر دیا ہے، تو اس لیے اب ہمیں ان کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو والشفع اور جفت کی یعنی پیئر کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیئر میں پیدا کی ہے، جوڑے میں پیدا کیا ہے. جیسے دن اور رات، صبح اور شام، سورج اور چاند، میل اور فیمیل، محبت اور نفرت، ہدایت اور گمراہی، ہر چیز جو ہے وہ پیڑ میں تخلیق کی گئی ہے. تو ہم کیسے نہ مان لیں کہ دنیا کا پیڑ آخرت کے ساتھ ہے. جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیڑ میں پیدا کیا. صرف ایک ذات اکیلی واحد ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہیں. قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہیں جو صرف اکیلے ہیں، طاق ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایک جو ہے پیئر میں پیدا کیا گیا ہے.
اس کے بعد یہ کہ کچھ لوگ جو کسی رب کو ہی نہیں مانتے، رب کا انکار کرنے والے ہیں، اور عموماً ہم لوگ بھی خود بھی سوچتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر یہ دنیا میں اتنی ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں، ہر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ برائی ہو رہی ہے، اور لوگ برائی کے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اگر کوئی رب ہے تو پھر وہ سب کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کر دیتا؟ تو یہ ہمیں اس بات کی طرف، ہمیں یہ سوچنے کی طرف مجبور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اگر اب مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ 100 قتل کرتا ہے، ان 100 قتل کے بدلے میں دنیا کی کوئی حکومت، کوئی قانون اسے سزا دیتا ہے، یا شریعت کے مطابق بھی اگر اسے سزا دی جائے تو اس ایک کو قتل کیا جائے گا۔ جن 100 لوگوں کو قتل کیا، اس ایک بندے کو 100 دفعہ قتل تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو ایک دن ہوگا جس دن اس کو ان 100 قتلوں کے برابر سزا ملے گی، اس دن وہ دن انصاف کا دن ہوگا۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انصاف کریں گے، اس لیے ہمیں اس دن کا انتظار کرنا ہے۔ اس لیے دنیا کا آخرت کے ساتھ پیئر ہے، اور وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ اس لیے اس دن کا انتظار کرنا ہے، اور اس دن کے لیے ہم نے اپنی بھی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس دن رسوا ہونے سے، گمراہ، اس دن ہمیں اس دن کی سختی سے بچا لیں۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ یسر کا ورڈ ہے نا، یہ رات کے چلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رات میں سفر کرنے والوں کے لیے، چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں رات کو چلنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، ایک معنی اس میں یہ بھی لیا جاتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ خود جانے لگے یا رخصت ہونے لگے، یعنی ان رات جو ہے وہ گزر جاتی ہے، چلتی ہے۔ اب جو انسان ہے نا، اس کا وقت پر کنٹرول نہیں ہے۔ رات کوئی چاہے بھی کہ رات رہ جائے تو رات رہتی نہیں ہے، رات چلی جاتی ہے، رات نے رکنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا وقت پہ کنٹرول ہے، ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اور جو قیامت کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ آن دی وے ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے نزدیک جو ہے نا قیامت کے، وہ آئیں گے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 2 انگلیاں اٹھا کے کہ میں اور قیامت اس طرح قریب قریب ہیں، مطلب بس میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو غفلت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی قیامت بہت ٹائم ہے اور ہم انتظار کریں، تو قیامت بہت قریب ہے۔ بس اپنی اپنی ہر شخص کو تیاری کرنی ہے، اور وہی بات ہے کہ جو شخص مر جائے پھر اس کے لیے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی نا۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے، عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ عقل مند جو ہے نا، جو شخص عقل رکھتا ہے، جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے، اور جو اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی قسم ہے۔ میں سوچ رہی تھی مطلب خود سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کی قسم کھائی، پہلے دن کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد فجر کی، مطلب فجر کے ٹائم کی، اور اس کے بعد پھر 10 راتوں کی، پھر اس کے بعد جفت کی اور طاق کی، اور پھر رات کی۔ مطلب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رات نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فجر کا وقت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی چیز پیڑ میں نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بے شک انکار کرتے رہیں، لیکن اسی طرح جس طرح باقی ساری چیزوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ قسم پر اگر اللہ تعالیٰ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کے یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اگر یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے، یعنی ان قسموں میں اگر آپ عقل رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی قسمیں ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ عاد جو ہے وہ ایک ایسی قوم تھی جو نوح علیہ السلام کے بعد آئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ عاد سام بن نوح علیہ السلام کا بڑا پوتا تھا، یا اس کا باپ یا دادا جو ہے وہ ارم تھا۔ تو عاد جو ہے وہ انیشیل والے جو لوگ تھے نا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، انہیں قوم عاد کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت طاقتور پیدا کیا تھا، اتنا طاقتور کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ وہ کہ ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔
تو وہ قوم بہت طاقتور پیدا کی گئی تھی. ہم تو ویسی طاقت آج کے دور میں وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے طاقتور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا طاقتور پیدا کیا تھا اور ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. انہیں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو, لیکن انہوں نے ان کی مخالفت کی, اپنے رسول کی مخالفت کی. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی, 1 ہفتہ طوفانی ہوائیں چلتی رہیں جنہوں نے ان سب کو, مومنوں کے سوا ہر ایک کو ہلاک کر دیا. تو ان کی بلندی, ان کی قوتیں ان کے کسی کام نہ آ سکی. جب اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوت دینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوت سمیت ہلاک کر دیا. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ویسا رویہ اختیار کرنے سے بچائیں, ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے بچائیں, ان کے احکامات پر اپنی بات لانے سے بچائیں, ان کے احکامات کے خلاف جانے سے بچائیں. کہ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے, بہت کامن سی باتیں ہیں, بہت بہت ڈرنے والی بات ہے یہ, کہ بہت کامن سی باتیں ہیں جو نارملی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہیں. چلو جن چیزوں کا علم نہیں ہے ان پر پھر بھی ہم حجت اپنے آپ کو دے لیتے ہیں, لیکن جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہے ان میں بھی ہم بے دھڑک ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں. جس رب نے اتنی قوت والی قوم کو تباہ کر دیا تھا تو ہم کیا چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا, سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. فہل تری لہم من باقیہ, کیا آپ ان میں کوئی باقی رہنے والا دیکھتے ہو. اب ہم خود دیکھتے ہیں کہ کون, مطلب ان کے آثار اب بھی ملتے ہیں. اگر آپ گوگل پہ پکچر سرچ کریں نا تو ان کے آثار اب بھی ملتے ہیں. جہاں پہ قومیات پائی جاتی تھی, کچھ انہوں نے جو تخلیق, مطلب وہ گھر وغیرہ بناتے تھے وہ ملتے ہیں. اب جو عمارتیں, وہ اونچی اونچی بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے تو وہ ملتے ہیں, لیکن کیا کچھ بھی باقی نہ رہا. ان کے گھروں میں, وہ گھروں میں ہی ہلاک ہو گئے اپنے. ارم ذات العماد, آد ارم جو ستونوں والے تھے, بہت زیادہ قوت والی, سرکش اور ظلم اور جابر قوم تھی, ظلم کرنے والی تھی. کہ مطلب گئے کسی کے ساتھ بھی ظلم کر دیا, کسی کی جو چیز دل کیا اٹھا لیا, ہر طرح کا ظلم اور سرکشی یہ لوگ کیا کرتے تھے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا نا قرآن میں, ہمارے رویے تو ان قوموں جیسے نہیں ہیں. سب سے بڑی بات یہی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے بلیسڈ لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بلیسڈ لوگوں میں شامل ہونا ہے. اب جب ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھے ہیں جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی تباہ کر دیا, تو ہم جو ہیں اب ہم ایسے کام نہ کریں. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا تھا. البلاد جو ہے وہ شہر کہا جاتا ہے, ان شہروں کو کہا جاتا ہے البلاد. اس شہر کے لیے یوز ہوتا ہے جن کے بارڈرز جو ہیں نا وہ ایسے بنائے گئے ہوں جو خود کو خود ڈیفینڈ کر سکتے ہوں. مطلب ایسے بارڈرز بنائے گئے ہوں کہ وہ بارڈرز ہی ان کے شہر کو, اندر والے شہر کو ڈیفینڈ کرتے ہوں, بچاتے ہوں. اتنی بلندی, قد و قامت اور مضبوط قوم تھی وہ, اور زور آور قوم تھی. اور اس دور میں ساری دنیا میں کوئی قوم ان کی ٹکر کی نہیں تھی. اب آج کے دور میں ہم امریکہ کو کہہ لیں کہ وہ سپر پاور ہے, تو ان سے بھی زیادہ کئی گنا پاورفل قوم تھی وہ. مطلب ان کی باڈیز ہی ایسی تھیں. ایک تو وہ ویسے, اب ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم لوگ ٹیکنالوجی میں زیادہ ڈیولپڈ ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ ویک ہوتے جا رہے ہیں. ہماری باڈیز جو ہیں وہ مفلور ہوتی جا رہی ہیں جب جتنی زیادہ ٹیکنالوجی کا یوز بڑھتا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ فزیکلی بھی اتنے ہی اسٹرانگ تھے, اور ویسے بھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت کے دور کے طاقتور لوگ تھے. کہ وہ خود اپنے بارے میں کہتے تھے من اشد منا قوہ, کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ, کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. تو وہ خود اپنے بارے میں کہتے تھے, تکبر ان میں اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم جو ہیں نا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے, اور پھر اس رب نے ان کو ان کی طاقت سمیت جو ہے وہ عذاب کے ساتھ تباہ کر دیا تھا. اس کے بعد یہ کہ وہ بہت اچھے تعمیری کام کیا کرتے تھے قوم عاد. اس کے بعد ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی.
سمود جو ہے نا، قوم سمود، وہ پہاڑوں میں وہ پہاڑوں میں گھر تراشا کرتی تھی، اور اب بھی ان کے آثار ملے ہیں نا جو ان میں کہا جاتا ہے کہ ویسی لوگ، آج کے لوگ بھی، اب جیسے سعودیہ میں پہاڑ ہیں تو وہ پہاڑ کاٹ کے، اب تو اتنی جدید مشینری ہے کہ اس مشینری سے وہ پہاڑ کاٹ کے وہاں پہ سڑکیں بنائی گئی ہیں، اور پھر جہاں سے مطلب وہ اسی طرح پورے پورے پہاڑ اٹھا کے جہاں پہ بھی اس کا پورشن شفٹ کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اس وقت تو اس طرح کی کوئی مشینری نہیں تھی، نہ کوئی اس طرح کے آلات موجود تھے، لیکن ان کے وہ جو انہوں نے گھر جس طرح سے گھر تراشے ہوئے، تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ اتنا بہترین کام کر لیتے تھے. اور پھر یہ جو جابو کا ورڈ ہوتا ہے نا، وہ پتھروں کے اندر خوبصورتی سے گھر تراشنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسے گھر جس میں فائنل فنیشنگ بھی دی گئی ہو، یعنی مکمل طور پہ خوبصورت بنائے گئے ہوں. اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ گوگل کر کے دیکھیں، ان کے آثار جو ہیں وہ ملتے ہیں، جیسے پہاڑوں میں انہوں نے اتنی خوبصورتی سے گھر بنائے ہوئے تھے. اور یہ جو تھی ان کی طرف جو ہے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی معجزے کی کہ ہمیں نا اونٹنی اس پہاڑ کے پیچھے سے ہمیں اونٹنی لا کر دو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صالح علیہ السلام اونٹنی کا معجزہ لائے بھی تھے. پھر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی وہاں کے ایک شخص نے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا، کیونکہ پوری قوم خاموش تھی. جب یہ ظلم ہو رہا تھا تو پوری قوم میں سے کوئی ایک شخص بھی اٹھ کے بولا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی معجزے کے طور پر دیا. 2 دن مقرر کیے گئے تھے کہ ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن پوری قوم کے پانی پینے کی باری ہے. اور جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تھی اس دن پوری قوم اس اونٹنی کے دودھ سے اپنا پیٹ بھرتی تھی. اس کے باوجود ان لوگوں نے اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی، اور وہ بھی مانگا ہوا وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا تھا، زلزلے اور چنگاڑ کے ساتھ تباہ کر دیا تھا کہ ایسی چیخ تھی کہ ان کے دل سینوں میں ہی پھٹ گئے تھے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قوم جیسے رویے اپنانے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا. فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جو ہے فرعون کے بارے میں ویسے عموماً ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ فرعون وہ تھا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اور بہت سرکش تھا، نافرمان تھا اللہ تعالیٰ کے، خود کو رب کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں کہتا تھا، اور پھر بہت زیادہ متکبر شخص تھا. اور جب وہ مرا تھا تب بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، مطلب اس کا تکبر اس وقت بھی جھلک رہا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو بھی نشان بنا دیا، نشانی بنا دیا، عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے. اس کون ہے جو اب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت طاقتور تھا، بہت تھا، تو کیا باقی کیا رہ گیا؟ ختم. جب انسان ختم تو بس سب کچھ ختم. اس کو میخوں والا کہنے سے مراد ہے کہ اس کی سلطنت مضبوط تھی اور اس کی سلطنت کی جڑیں میخوں کی طرح زمین میں ٹھونک دی گئی تھی. دوسری یہ کہ میخوں سے مراد اس کی فوج اور الاؤ لشکر ہے جن کے بلبوتے پر وہ اللہ کا باغی اور مد مقابل بن بیٹھا تھا. اور تیسرے یہ کہ جب اس کے لشکر نقل و حرکت کرتے ہیں تو خیموں کو نصب کرنے کے لیے بڑی میخوں کا استعمال کرتے تھے. اور یہ کہ چوتھی یہ کہ جب اس نے کسی کو سولی چڑھانا ہوتا تو اسے تخت دار رسیوں سے کسنے کی بجائے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیتے تھے اور پھر اس کو سولی چڑھایا کرتے تھے. استغفر اللہ. تو وہ فرعون اور اس کی قوم بھی آخرت کی منکر تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قوم والوں جیسے رویے جو ہے وہ اختیار کرنے سے بچائیں. اب ہم لوگ انشاءاللہ اس کو یہیں سے آگے نیکسٹ ویک انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سیکھنے والوں میں شامل فرمائیں. اللہ تعالیٰ میری غلطیوں سے، ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا لیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و